اچھا سر، قرآن پاک میں ہاروت و ماروت کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دو فرشتے ہیں اور زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے عرض بھی کی مولا تیری مخلوق ایسے فسادات کر رہی ہے، معاملات خراب کر رہی ہے، اور جب وہ زمین پر آئے تو عورت نے ان کو دعوت دی کہ جناب فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، زنا کی طرف بھی دعوت دی گئی، اسی طریقے سے اور برائی کی طرف دعوت دی گئی، لیکن ان میں مبتلا نہیں ہوئے۔ پھر بعد میں جا کر جب ان کو شراب کی دعوت دی گئی تو وہ شراب نوشی میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ واقعہ کئی طرق سے آ رہا ہے، اب اس کو محدثین یا ہمارے بعض مفسرین قبول بھی کر رہے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ کے بھی جا رہے ہیں، لیکن بظاہر معاملہ کچھ عجیب ہی لگ رہا ہے۔ کیا یہ روایت کو ہم درست مان سکتے ہیں کہ وہ فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے شراب نوشی کر لی اور پھر وہ بھی فسادات میں لگ گئے، وہ بھی برائی سکھانے میں لگ گئے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے استاد محترم کا ایک جملہ کوٹ کرتے ہیں، محمد بن صالح عثیمین صاحب، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تفسیر کی راہ کے اندر اسرائیلی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہود و نصارہ، چونکہ بگڑ گئے اور انہوں نے اتنی تحریفات کر دیں اللہ کے نبیوں سے متعلق، خود اللہ کی ذات سے متعلق، جسے قرآن بھی نقل کرتا ہے، ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہر طرح سے انہوں نے فسادات کر لیے۔ تو ہمارے بھی دین میں ذہن میں رکھ لیجئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اہل کتاب نئے نئے مسلمان بھی ہوئے اور کئی لوگ اس کے اندر مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، لیکن وہ وہی محرف شدہ جو تعلیمات تھی اس کو پھیلانے لگ گئے، مسلمانوں میں ڈالنے لگ گئے، مسلمانوں میں وہ بات پھیلنے لگ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ شر پسند عناصر بھی ایسے آئے کہ انہوں نے ان میں سے کسی نے صحابی کا نام لے دیا، بھئی یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے آئی ہے، یہ ابو ہریرہ سے آئی ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب سے آئی ہے۔ اور پھر کئیوں نے کیا کیا، صحابہ کرام سے بھی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام بھی لے لیا۔ تو تفسیر کے باب کے اندر محمد بن صالح عثیمین صاحب اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا اور بنیادی ضابطہ ہے کہ اسرائیلی مواد کو ہمیشہ الگ کیا جائے، ورنہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، قرآن کی تحریف ہو جاتی، انسان بالکل ایک الگ نتیجہ نکال کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے ذہن میں رکھیے گا، اس واقعے کو بہت کثرت طرق لاحق ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے آئی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے، ابن عباس سے، حضرت علی سے، حسن بصری سے، اور پتہ نہیں کتنے مجاہد سے، مقاتل سے، اور حاکم مستدرک کی تو کچھ روایتیں ایسی ہیں جس کی سند پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، جیسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے گئے ہیں کہ سند اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک بہت بڑی فہرست ہے محققین علماء کی شروع سے، جنہوں نے اس واقعے کو چاہے سند اس کی ٹھیک آ رہی ہو، موقوف میں یا مرفوع میں، دونوں صورتوں میں اس کو اسرائیلی من گھڑت واقعہ قرار دیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کے اندر ابن حزم بھی داخل ہے، ابن جوزی بھی داخل ہے، قاضی عیاض بھی داخل ہے، ابن عطیہ بھی داخل ہے، محقق ابن کثیر بھی داخل ہیں، اور آج کل کے اس میں دیکھیں قاسمی بھی داخل ہیں، علامہ آلوسی بھی داخل ہیں، محقق ابن عاشور بھی ہیں، خود محقق ناصر الدین البانی صاحب بھی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے ذکر کیا کہ واقعہ اسرائیلی تھا، اور شرارت پسند جو لوگ تھے، شر پسند عناصر تھے، انہوں نے اس کی نسبت صحابہ کی طرف بھی کی اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھی کی۔ اور اس کا کیوں اس کو رد کیا گیا؟ قرآن پاک کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے ملائکہ سے متعلق ذکر کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے جو امر ہوتا ہے اس میں وہ عصیان کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح کے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربی، کہ اللہ کے امر سے ہی نازل ہوتے ہیں، حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، ناحق کے لیے یہ نہیں نازل ہوتے۔ تو چونکہ یہاں پر نزول ایک ناحق کے لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کو سزائیں دے دی گئیں، اس لیے قرآن پاک کے بھی واقعہ خلاف تھا اور محققین علماء نے رد کیا۔ سر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں تو مرفوع روایات بھی کثرت سے آ رہی ہیں، موقوف بھی آ رہی ہیں، مطلب اتنی کثرت کے ساتھ روایتیں آ رہی ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی پیچھے؟ دیکھیں، یہی وہ دھوکہ ہے جو کئی لوگوں کو لگ جاتا ہے، علمی جسے کہتے ہیں نا، علمی دھوکہ لگ جانا، اللہ خطائیں معاف کرے۔ جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے جب اس کے ترک دیکھے تو غالباً 20 سے 25 ترک ملے، اور یہ سب ترک لکھنے کے بعد سیوطی صاحب یہی ذکر کر کے چلے گئے کہ اتنے ترک سے ایک بات آ رہی ہے تو میں اس کو رد نہیں کر پاؤں گا، کہیں نہ کہیں اس کی کوئی اصل ہے۔ یہ دھوکہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہے، دین اسلام، ذہن میں رکھیے گا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ختم ہو چکا ہے، ختم نبوت ہے، تو اس کی حفاظت بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ علماء کے ذریعے ایسے محققین پیدا کر کے جو حق اور باطل کا امتیاز کر جاتے ہیں۔ یہاں اگر علامہ جلال الدین سیوطی سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ وہ کثرت ترک سے مرعوب ہو گئے، لیکن انہی کے مقابلے میں اللہ نے پھر ابن رجب حنبلی، ابن کثیر، بڑے بڑے محققین، انہوں نے قلم اٹھایا۔ میں چند لائنیں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ محقق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں وقد روی فی قصۃ ہاروت و ماروت عن جماعت من التابعین کمجاہد والحسن بصری وقتادہ وزہری مقاتل وغیرہ، کہہ رہے ہیں بہت کثرت ترک سے یہ روایت آئی، ٹھیک ہے،
آگے کہہ رہے ہیں وَقَصَّهَا خَلْقٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، اور ایک جمع غفیر مفسرین کی وہ اس واقعے کو لکھ کر بھی چلی گئی. جی آگے کہہ رہے ہیں وَحَاصِلُهَا رَاجِعٌ فِي تَفْصِيلِهَا إِلَىٰ أَخْبَارِ بَنِي اسرائیل. کہہ رہے ہیں خلاصہ سمجھ لو یہ محرف تعلیمات یہود و نصارہ کی تھی جو بگڑ کے آئی ہے، ہمارے دین میں اس کی کوئی بھی اصل موجود نہیں. وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ، ہمارا ایمان وہ ہے جو قرآن نے ذکر کر دیا. قرآن کے خلاف بات تھی، ہم اس کو رد ہی کریں تو حق ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ چلیں آپ نے یہ دو تقسیمیں کر دیں بھائی، کچھ کتب میں یہ بات آ گئی ہے، کچھ مفسرین نے، صرف جلال الدین سیوطی صاحب نے اس کو لکھ دیا گیا، باقی مفسرین نے اس کو رد کیا گیا. آپ نے 7-8 نام بھی لے دیے. تو یہ آج کل اگر حالیہ مفسرین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اس روایت کو کوٹ کر دیا گیا. تو کیا حالیہ جو مفسرین ہیں انہوں نے وہ کتابیں پڑھی نہیں ہیں؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اردو کے اندر جب یہ بات آتی ہے تو پھر فسادات پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں حالیہ تو بہت سے مفسرین ایسے ہیں اردو مفسرین کی جنہوں نے اس واقعے کو قبول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ پڑھیں تفہیم القرآن دیکھ لیں، تدبر قرآن پاک دیکھ لیں، بیان القرآن، اسرار مصحف کو دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ بھی اور کئی محققین علماء جنہوں نے قبول نہیں کیا. ہاں وہ لوگ آج بھی قبول کر جاتے ہیں کہ جن کو ایک کثرت ترک کا دھوکہ لگ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک مخصوص طبقہ ہے اہل سنت کے مقابلے میں، وہ بھی اس واقعے کو اس لیے قبول کرتا ہے کہ ایک صحیح سند سے حضرت علی کی نسبت سے واقعہ آ گیا. تو شاید ان کے نزدیک اصول استدلال ایسا ہے کہ صحیح سند وہ انف سمجھتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے اعلیٰ درجے کے علماء گزرے جو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں اس کو. قرآن کے خلاف ہے واقعہ، عقل سلیم کے خلاف ہے، کلام نبوت ہی نہیں لگ رہا، یعنی بہت سے عیب اس کے اندر لازم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے سمجھا دیا. اب اس طرف آ جاتے ہیں یہ ہاروت و ماروت. یہ ہاروت و ماروت کیا کوئی جادو سکھاتے تھے؟ کئی مفسرین نے جیسے یہ بات لکھی ہے کہ جناب یہ 2 فرشتے تھے اور یہاں پر آ کر زمین پر جادو سکھایا کرتے تھے. وہ لوگ سیکھا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہو گئی. اب یہ کیا جادو ہی سکھایا کرتے تھے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ بھی غلطی بالکل لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرے. اور غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. روایت الحدیث کی غلطی ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف غلط نسبت، قرآن کی تفسیر میں غلطی ہو تو اللہ کی طرف غلط نسبت. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن جس نے اجتہاد کیا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. دیکھیے ذہن میں رکھیے گا قرآن کی اس آیت کو، اس واقعے کو جب ہم حل کرتے ہیں تو ہاروت اور ماروت کے فوراً بعد اللہ ذکر کرتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. یہ تعلیم کرتے تھے، لوگ سکھا رہے تھے لوگوں کو کچھ. ٹھیک ہے، اچھا کیا سکھا رہے تھے؟ مفعول اللہ نے ذکر نہیں کیا. جادو سکھا رہے تھے؟ نہیں. اگر آپ بولو کہ یہ ہاروت اور ماروت جادو سکھا رہے تھے تو سر بالکل نہیں. اسی آیت کا پچھلا حصہ ذرا پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں شیاطین تھے یعلمون الناس السحر. وہ شیاطین ہیں جو جادو سکھا رہے تھے. اور یہ جادو سکھانے کے عمل کو اللہ نے کفر بھی قرار دیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر، شیاطین نے کفر کیا تھا. اور کیا کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے. تو جادو شیاطین سکھا رہے تھے، اللہ نے یہ نسبت کی. ہاروت اور ماروت کچھ سکھا رہے تھے ان کو، لیکن کیا سکھا رہے تھے قرآن نے ذکر نہیں کیا. جب قرآن نے ذکر نہیں کیا تو میں یہاں اگر جادو کو ڈال دوں گا اس کا مطلب میں درست نتیجہ نہیں نکالنا. اگر یہ بھی جادو سکھا رہے ہیں اور شیاطین بھی جادو سکھا رہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ دونوں میں فرق ہی نہیں ہوا. تو ہاروت اور ماروت ذہن میں رکھے گا، نہ تو وہ کوئی جادو سکھا رہے تھے نہ اس آیت کے اندر اس کا کوئی تعلق ہے. یہ بات قرآن کی مطابقت میں بھی لگ رہی ہے کہ وہ کفر سکھا رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے فرشتے ہیں، وہ کفر تو سکھا نہیں سکتے ہیں. تو اب یہ معاملہ تفسیروں میں گنجل کیسے ہو گیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو فرشتے آئے تھے وہ کفر سکھا رہے تھے، معاملہ خراب کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں وہ اس طرح ہو جاتا ہے، نہیں زیادہ تو نہیں ہوا لیکن کچھ مفسرین سے غلطی لگ گئی ہے. یہ اس واقعے کو میں پہلے اجمالاً سمجھاتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ قرآن کی آیت سے میں منطبق کر کے آپ کو بتاؤں گا. سب سے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ کوئی بھی دور ایسا آتا ہے کہ جس میں باطل ہے تو اس کے مقابلے میں ایک حق بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، حق اور باطل کی جنگ چلتی چلی جاتی ہے ہر دور کے اندر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہوا یہ کہ یہود چونکہ وہ بہت شرارت پسند قوم تھی، وہ نبیوں کے ساتھ بھی قتل تک کرنے کے در پہ ہو جایا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر فساد ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا. بھائی یہ نبی نہیں تھے، صرف بادشاہ تھے. پہلے نبوت کا انکار کیا اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا یار اتنی بادشاہت کیسی تھی؟ کیونکہ قرآن نے ذکر کیا نا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ کو منطق الطیر بھی سکھا دیے گئے تھے اور بہت سے خرق عادت کا معاملات تھے. تو یہاں سے ایک فضا پیدا کی، ایک بادشاہ تھے نبی نہیں تھے، اور ان کے پاس کچھ جادو کے علوم تھے جس کی وجہ سے کرتب دکھایا کرتے تھے، نبی نہیں تھے. اب اس دور کے اندر پھر انہوں نے کچھ کرتب سیکھے، جادو سیکھے، ہنر سیکھنے کی کوشش کی، اور سیکھتے سیکھتے پھر شیاطین بھی ساتھ ہو گئے. شیاطین بھی ان کو جو اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے پھر سپورٹ کریں گے نا شیاطین سارے. انہوں نے سپورٹ کیا اور لوگوں کو کرتب دکھا دکھا کے کہتے تھے تو سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے، اور جادو کی وجہ سے یہ سارے کرتب تھے ان کے پاس. ہم بھی سیکھیں گے تو ہم بھی اس درجے تک پہنچ
پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا. اس ماحول میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے حق کے لیے بہت سے ایسے لوگ تھے جن میں ہاروت بھی تھے ماروت بھی تھے کہ وہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کے جو معاملات تھے, نبوت کے معاملات تھے, یہودیوں نے جو جادو کے نام پہ مکس کر دیا تھا, ان کو وہ الگ الگ کر کے بتا رہے تھے, لوگوں کو سکھاتے تھے کہ یہ جادو چیز ہے, یہ الگ ہے, یہ معجزہ ہے, یہ نبوت کے معاملات ہیں, یہ الگ ہوا کرتے ہیں, ان دونوں کو مکس نہ کرو. یعنی وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا رہے تھے. اب تمہاری مرضی ہے کہ حق کو چنو یا بری راہ کو چنو. تو ہاروت اور ماروت یہ ایکچولی کر رہے تھے وما یعلمان من احد, کہ وہ لوگوں کو سکھا رہے تھے, حق اور باطل جدا کر کے سکھا رہے تھے. اس لیے فوراً آگے ذکر کیا ہاروت اور ماروت نے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر, کے بعد میں فوراً ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ جو چیز آزمائش ہے اس کے اندر غلط راہ کی طرف تم نہ پڑنا. تم نے الگ حق اور باطل الگ کر کے ہم بتا رہے ہیں, یہ جادو کے معاملات ہیں, اس کے ذریعے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملات کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں, دھوکے میں مت آنا. تو یہ ہے اصل میں واقعہ. ہاروت اور ماروت نے کسی قسم کا جادو نہیں سکھایا, وہ شیاطین ہیں جن کی طرف اللہ نے نسبت کی کہ وہ جادو سکھا رہے تھے. اب اس پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو سکھا رہے تھے نا, وہ تو کہیں تو رائے جائے گی نا مفسرین کی کہ کیا سکھا رہے تھے. زیادہ تر یہی جاتا ہے کہ جناب شیاطین نے کفر سکھایا, جادو سکھایا. مقابلے پر یہ کوئی صحیح جادو سکھا رہے ہوں گے, یعنی جادو کا لفظ تو تقریباً اردو کے مفسرین لکھ ہی رہے ہیں, تو اب اس میں فرق کیسے کریں گے؟ میں نے یہ ذکر کیا نا کہ جادو سکھا رہے تھے, قرآن پاک نے مفعول ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ہاروت اور ماروت کو, اگر آپ ان کو ملک مانیں, اگر آپ ان کو فرشتہ مانیں, تو سوال یہ ہے کہ جادو سکھائیں گے فرشتے آ کر, جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیچھے کفر کی علت بیان کی ہے, یا وہ جادو سے بچانے کے لیے آئیں گے؟ بھائی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فرشتوں کو ہم اپنے امر سے نازل کرتے ہیں اور حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں, نا حق کے لیے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا. تو اگر فرشتوں نے آ کر کے جادو ہی سکھانا ہے تو حق کے ساتھ نزول کیسے ہوگا؟ ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں, کانٹیکس دیکھیں کہ شیاطین جادو سکھا رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں فرشتے وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو اس کفر سے نکالے لوگوں کو, نہ کہ کفر میں مبتلا کرے. یہ کانٹیکس ہی بنتا ہے قرآن کا کہ ظلم کے مقابلے میں, ظلمات کے مقابلے میں نور آتا ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں, محقق ابن عاشور صاحب کو بھی آپ پڑھیے گا, جتنی اچھی قرآن کی آیتوں کو انہوں نے سمجھایا ہے, ورنہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. شیاطین جو تھے وہ جادو کے معاملات میں یہود و نصارہ پڑھ چکے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملات کو بھی مکس کر رہے تھے لوگوں کے اندر کہ وہ نبی نہیں تھے, جادو کی بنیاد پر سب کیا ہوا تھا انہوں نے, اتنی بادشاہت کی, اتنے معجزات سب جادو کی بنیاد پر. یہ تھا اصل میں معاملہ. اس ظلمت کے اندر قوم کو ڈال دیا تھا. اس ظلمت سے نکالنے کے لیے ہاروت اور ماروت کا ایک رول اللہ نے ذکر کیا کہ وہ دونوں چیزوں کو الگ کر رہے تھے کہ بھئی یہ چیز جادو ہے, اس کا کوئی تعلق جادو کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے, نبوت کے ساتھ بنتا ہے. جب حق اور باطل جدا ہو گیا تو ساتھ کہہ دیا کرتے تھے فلا تکفر, غلط راہ کو اب نہیں چننا, یہ ٹھیک راہ ممتاز ہو گئی, اسی کو چننا. لیکن ان کی روش ایسی ہے, اللہ نے آگے ذکر کیا کہ وما فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, لیکن حق اور باطل جدا کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اسی راہ کو چنا کہ ہمیں ٹوٹکے مل جائے کہ ہم کسی طریقے سے میاں بیوی کو جدا کریں, وہ نبوت علی راہ پر نہیں آئے تھے. یہ ہے اصل میں قرآن پاک کا واقعہ. لیکن انما نحن فتنہ, تو مجھے یہاں سے تھوڑا سا شبہ یوں جا رہا ہے, انما نحن فتنہ, تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا بھی ہم آزمائش ہیں, یعنی تمہارے لیے آزمائش بن کر آئیں گے, فلا تکفر, تم کفر نہ کرنا. تو کوئی ایسی ہی چیز سکھا رہے ہوں گے نا جو آزمائش کی طرف لے کے جا رہی ہوگی, برائی کی طرف لے کے جا رہی ہوگی. تو یہ مفسرین نے صحیح لکھا ہوگا. نہیں, فتنے کا لفظ اب اطلاق سمجھنا چاہیے. اس دنیا کے اندر ہر انسان فتنہ ہے, اولاد فتنہ ہے, قرآن پاک نے ذکر کیا, لیکن اردو والا فتنہ نہیں, عربی والا فتنہ ہے. ہر وہ شخص یاد رکھیے گا کہ وہ فتنہ آزمائش کے طور پر آ جاتا ہے کہ جہاں پر حق اور باطل کا امتیاز پیدا ہونے لگ جائے. ہر اللہ کے نبی قوم کے حق میں وہ حق باطل جدا کر دیتے ہیں. اب جب جدا ہو گیا اور حق واضح ہو جائے, اس کے بعد انسان اگر غلط راہ کو چنے گا تو قابل گرفت ہو جائے گا. ایک سٹیج ایسی ہو کہ حق اور باطل جدا نہیں ہو رہا, مکس ہو گیا بہت زیادہ, ایسی صورت میں اتمام حجت کبھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب مکس اپ ہو گیا اور انسان پر حق اور باطل جدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا ایک عذر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ رکھ سکتا ہے. یہاں پر ذکر یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کے ذریعے حق اور باطل جدا کروا دیا گیا, اس لیے انہوں نے ذکر کیا اب ہم فتنہ بن چکے ہیں. فتنہ مین اردو والا فتنہ نہیں, یعنی اب آزمائش شروع ہو چکی ہے, چونکہ حق باطل جدا ہو چکا, کفر اور نبوت الگ ہو گئی. فلا تکفر, اب یہ راہ اختیار نہیں کرنا, ورنہ حق واضح ہونے کے بعد اس راہ کو اختیار کیا تو کفر ہے. اس لیے آگے اللہ نے ذکر کیا فلا تکفر, لیکن وہ اپنی روش پر ہی چلے اور انہوں نے کفر والی راہ کو ہی چن لی. اچھا, یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاروت و ماروت فرشتے ہی تھے یا فرشتے کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھی؟
دیکھیں یہاں دونوں راہیں قرآن کی اس آیت سے بن سکتی ہے کہ فرشتے بھی بن سکتے ہیں اور فرشتوں کے علاوہ یہاں انسان بھی بن سکتے ہیں. اس آیت سے مراد کیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے یہاں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. عربی گرامر اور عربی کی فصاحت اپنے ذہن میں ہوگی. دونوں احتمالات یہاں بنتے ہیں. اگین میں حوالہ دے سکتا ہوں پھر محقق ابن عاشور صاحب کا. ان دونوں جہتوں کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ دونوں کا احتمال لگتا ہے. دیکھیے گا آیت شروع ہو رہی ہے, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یہ شیاطین ہے جو کفر کر رہے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں. شیاطین کا لفظ آ رہا ہے. اچھا شیاطین قرآن کی اصطلاح کے اندر انسانوں کو بھی بولا جاتا ہے اور جنات پر بھی شیاطین کا اطلاق ہوتا ہے. والشیاطین من الانس, انسانوں میں سے شیاطین. تو اگر تو کیونکہ یہاں دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے نا, وہ کون شیاطین صفت لوگ ہیں جو لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں, یا تو جنات تھے یا انسان تھے یا دونوں تھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس شیاطین کے اطلاق کے اندر انسان مراد ہیں تو اگلے ملک کے لفظ کے اندر انسانی مراد ہوں گے. یہ تقابل فصاحت کا تقابل ہے کہ انسان جس وقت زیادہ شریر ہو جائے تو اس پر شیاطین کا اطلاق کیا جاتا ہے دوسری مخلوق کا. اسی طرح انسان جس وقت بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے, حق کو قبول کرنے والا ہو جائے, اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جائے, تو انسان ہونے کے باوجود اس پر ملک کا اطلاق کیا جاتا ہے. یہ دو درجے ہیں جس کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. یعنی انسان جب نہایت گر جائے تو شیطان, اوپر ہو جائے تو ملک. جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے عورتیں ورگلا رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. ماحول معاشرہ بالکل بدنام ہے کہ عورت بلائے مرد نہ, ایسے ہو نہیں سکتا. لیکن حسین ترین خواتین گناہ کی دعوت دے رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے چنگل میں نہیں آئے تو ان خواتین نے بھی ایک جملہ ذکر کیا تھا, ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہا, یہ تو لگ رہا ہے کوئی فرشتہ ہے اعلیٰ درجے اخلاق کا مالک. یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے. یعنی انسان جب اخلاق میں دینداری میں بہت اعلیٰ ہو جائے تو ملک کا اطلاق اس پہ کیا جاتا ہے, اور بہت گر جائے تو شیطان کا اطلاق کیا جاتا ہے. اگر اس فصاحت کی روح سے آپ اس قرآن کی آیت کو دیکھیں تو آیت کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ جو یہودی بہت زیادہ شریر ہو گئے تھے, گر گئے تھے نچلے درجے پہ, وہ شیاطین تھے. یعنی وہ یہودی کہ جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا, ان کی نبوت کو جادوگری کے ساتھ مکس کیا, لوگوں کے اندر بالکل وبال پیدا کر دیا. اب آیت کیا بنے گی, وَلَٰكِنْ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یعنی یہ شریر شر پسند یہودی شیاطین صفت لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اور یہ جو ہاروت اور ماروت دو فرشتہ صفت لوگ تھے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انزال کیا, انزال میں الہام کیا کہ وہ حق اور باطل میں پہچان کر چکے تھے. اس پہچان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے ایڈریس کیا, تبلیغ کی کہ بھائی یہ غلط چیز ہے, یہ نبوت کی چیز ہے, دونوں کو مکس نہ کرو. تو یہ تقابل قرآن کی آیات کا بنتا ہے اور بن بھی سکتا ہے. لیکن یہ ایک مطلب آپ سمجھ لیں ایک فصاحت کے اندر جائیں گے تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر ظاہری اطلاق کے اوپر رکھا جائے تو ملک کا اطلاق فرشتوں پر ہوتا ہے. قرآن کی نصوصات موجود ہیں. تو یہاں ملکین سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, انسان بھی ہو سکتے ہیں. ہاں انسان ہونے کی طرف ایک قرینہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو نام ہاروت اور ماروت ذکر ہوئے ہیں اس سے ملتے جلتے نام ہی تاریخوں میں انسانوں کے رہے ہیں, جیسے یاجوج ماجوج ہاروت ماروت, اس ٹائپ کے جو نام ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا قرینہ ہے کہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی بات چل رہی ہے. لیکن یہ آیت احتمال دونوں کا رکھتی ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وما انزل علی الملکین, انزال کی بات ہو رہی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جناب فرشتے ہی ہوں. جی ایسا لگتا ہے. جی بالکل. اچھا, دوسری بات کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو انما نحن فتنہ, لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں, تو لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ فرشتے تو نہیں ہو سکتے, عام انسانی مطلب انسان میں سے کوئی ہوگا ہاروت و ماروت. یہ دو باتیں زیادہ سمجھ میں میں نے آپ کو کہا دونوں احتمالات یہاں نکلتے ہیں, فرشتوں کے بھی نکلتے ہیں, لیکن انسانوں سے بات کرنے کی بنیاد پر ہم بولے وہ انسان تھے, یہ نہیں کہ غیر نبی کے پاس بھی فرشتہ متشکل ہو کے آ سکتا ہے. قرآن اس کو نص کرتا ہے. جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتمثل لها بشرا سویا, تو جب یہ آئے ہوں گے, اگر تو یہ فرشتے تھے تو ظاہر انسانی روپ میں آئے ہوں گے اور انسانی روپ میں آ کر کے باتیں کریں. لیکن بہرحال دونوں طرف محققین کے بڑے مضبوط دلائل ہیں. مثال کے طور پر جو علماء کہتے ہیں کہ یہاں فرشتے مراد نہیں, فرشتہ صفت لوگ مراد تھے. یعنی ایک شیطان سے صفت لوگ تھے, اس کے مقابلے میں فرشتہ صفت لوگ, ان کی جنگ ہے جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا. اچھا, ان کے پاس اور بھی بہت دلیل ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ فرشتے بھی آئے ہیں اس دنیا کے اندر, ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے انزال ہوا ہے. انزال مین کچھ پیغام, اور فرشتوں نے بھی یہاں پر دعوت دی ہے.
تو نبی تو خاص، نبی کے ساتھ تو خاص نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں یہ سلسلہ نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جو ملائکہ ہیں وہ رسول ہوتے ہیں اللہ کے، وہ پیغام لا کر کے دیتے ہیں، لیکن خود یہاں پر آ کر پیغام پہنچانے والے، یہ صفت تو اللہ نے فرشتوں کو دی نہیں۔ تیسرا، پورے قرآن پاک میں نصوصات ہمیں نہیں ملتی کہ وہ اللہ کا پیغام دینے کے علاوہ کسی چیز کو مشروع کر کے جائے، کیونکہ کئی مفسرین کا رجحان یہاں یہ چلا جاتا ہے نا کہ وہ خود باقاعدہ سکھا کے گئے ہیں، جادو کوئی بول دیتا ہے، حالانکہ غلط بات ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ ٹونا مونا سکھا گئے، یا تعویذ گنڈے ٹائپ کی چیزیں سکھا کے چلے گئے۔ تو سر ان کو اختیار کب دیا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہ یہ یہاں پر آئیں اور کسی کام کو مشروع کر کے جائیں، کیونکہ کسی نبی سے تو مشروعیت ثابت نہیں ہو رہی۔ تو دونوں طرف بڑے زبردست دلائل ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس لیے میرا اپنا ذاتی موقف یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک سکوت رکھتا ہوں کہ ہاروت اور ماروت وہ فرشتے تھے یا فرشتے صفت انسان تھے، اللہ تو بہتر جانے۔ جو واقعے کا مقصد تھا وہ ہمیں بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا۔ یہ ایک علمی بحث ہے، کوئی بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہترین طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ بڑی گنجل بنی ہوئی تھی آیت پاک اور اس کی تفسیر، کیونکہ تفسیروں میں بڑی عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، روایتیں بھی بڑی عجیب عجیب آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے بہترین طریقے سے سمجھا دیا، بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا، اس کلپ کو بار بار سنیے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔